اب دیکھیں صفحہ نمبر 3 پر، کسی بھی کتاب کی ایک پریفیس ہوتی ہے. پریفیس کو اردو میں فہرست کہا جاتا ہے. یہ جو پریفیس ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہمارے بابوں کی ترتیب ہوتی ہے. کسی بھی کتاب کو، کتاب کی آپ نے بڑی جلدی میں ہے، آپ کسی مکتبے پر گئے ہیں، آپ نے کتاب چننی ہے، سلیکشن کرنی ہے کہ میں کتاب اپنے لیے خریدوں تو کس موضوع پر خریدوں، کیا ہونی چاہیے. موضوع تو باہر لکھا ہو نظر آ ہی جاتا ہے کہ یہ اس موضوع پر کتاب. چلو یہ تو عربی کی کتاب ہے اس لیے عربی میں نام ہے، اردو میں ہوگا تو اردو میں آپ دیکھیں گے. لیکن اس موضوع کے بعد سب سے پہلے اگر کتاب کی نو ہاؤ لینی ہو تو ہمیں پریفیس دیکھنی چاہیے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع کے تحت کیا عنوان باندھے گئے ہیں، کتاب کے اندر باب کون کون سے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر کتاب الطہارہ، طہارہ پاکیزگی کا باب. کتاب باب المیاہ، پانی کا باب. باب الآنیہ، برتنوں کے بارے میں باب. باب ازالت النجاست و بیانہا، باب ہے نجاست کو دور کرنے کا اور اس کے بارے میں اس کی تفصیل ہے. باب الوضو، وضو کا باب. باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کا باب. باب نواقض الوضوء، وضو کے ٹوٹنے کے بارے کا باب، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. باب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کا باب، واش روم جانے کا طریقہ. باب الغسل و حکم الجنوب، غسل کرنے کے طریقے کا باب اور جنبی یعنی ناپاکی کا حکم. باب التیمم، تیمم کا باب. باب الحیض، حیض پیریڈز، ٹھیک ہے، مینسز، اس کا باب. کتاب الصلاۃ آ گئی، نماز کی. اب نماز کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر کل نماز کے بارے میں سارے وہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں تفصیل اب نہیں پڑھ رہی، آپ کو نظر آ رہا ہے نا. سترہ، شرط صلاۃ، اذان کا باب، مواقیت، نماز کے اوقات کا باب. اس کے بعد آ جائیں یہ کہ اس کے بعد اچھا ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک جگہ لکھا ہوتا ہے پہلے 10 باب، ذرا دیکھیں کتاب الطہارہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا. اس کے بعد آپ کو 10 چیپٹر نظر آ رہے ہیں باب الحیض تک. ان سب کو کس میں انکلوڈ کیا گیا ہے؟ کتاب الطہارہ میں. کتاب اور چیز ہے، باب اور چیز ہے. کتاب الطہارہ سے لی گئی، یہ لیے گئے 10 باب ہیں جو اس میں انکلوڈ ہے. موضوع اوپر طہارت ہے اور 10 اندر کیا ہیں، مزید اس کی برانچیز ہیں. اس کے بعد لکھا آ رہا ہے کتاب الصلاۃ، نماز کا. اب وہ نماز دراصل موضوع نماز ہے، اس کے اندر کتنے چیپٹر انہوں نے انکلوڈ کر دیے ہیں، 17، باب اللباس تک. سمجھ آ رہی ہے؟ طریقہ یہاں سے سمجھ کے پھر چلیں گے نا آگے پڑھنے کے لیے. 17 باب ہیں اور کتاب کون سی ہے؟ صلاۃ. کس کو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی، واپس آئیں. کتاب الطہارہ شروع میں لکھا آ رہا ہے نظر، پہلے کیا لکھا ہے؟ مقدمہ. مقدمہ کے بعد، مقدمہ تو ابتدا ہے نا کتاب کی بارے میں، نو ہاؤ، اس پر کتاب الطہارہ، طہارت کا باب. دراصل موضوع طہارت ہے. طہارت کی آگے پانی میں طہارت ہوتی ہے، برتنوں میں بھی طہارت ہوتی ہے، جسم کی بھی طہارت ہوتی ہے، وضو سے بھی طہارت ہوتی ہے، موضوع پر مسح کرنے سے طہارت ہوتی ہے. وہ طہارت ہی سے متعلق ساری باب ہیں آگے. مطلب طہارت ایک چیز کی تو نہ ہوتی، دل کی طہارت، جسم کی طہارت، ٹھیک ہے، تو وہ سب چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں. اب آئی سمجھ؟ کتاب الطہارہ. اس کے بعد ہے کتاب الصلاۃ، 10 چیپٹر صرف طہارہ کے ہو گئے. اس کے بعد ہے کتاب الصلاۃ. اب نماز تو ایک ہی ہے، موضوع نماز ہے. نماز میں اس کا ایک وقت بھی ہوتا ہے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، نماز کے لیے جائے نماز پر سترہ بھی رکھنا ہوتا ہے، نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے تو مسجد کے بھی کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، نماز کی کچھ صفات ہوتی ہیں، نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے جب نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں کس میں آ گئی؟ نماز میں. ٹھیک ہے. باب الصلاۃ تطوع، تطوع کہتے ہیں نفلی نماز کا باب. نماز میں فرائض بھی ہوتے ہیں، نفل بھی ہوتے ہیں، سنت یا نفل ایک ہی چیز ہوتی ہے. یہ سب چیزوں کی تفصیل اور ڈیٹیل. آگے جا کر صلاۃ الجمعہ الگ نماز ہے، اور مسافر کی نماز الگ ہوتی ہے، مریض کی الگ ہوتی ہے، صحت مند کی الگ ہوتی ہے. کتنا کچھ نماز میں آ گیا. صلاۃ الخوف آ گئی، جنگ کی نماز. عیدین الگ نماز ہے، عیدوں کی ڈیفرنٹ ہے نا. کسوف اور خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کی نماز. استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کی نماز. اوکے، تو چونکہ یہ سب نماز ہی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، تو کتاب ایک چیز ہو گئی کتاب الصلاۃ، اس میں نماز سے متعلق جتنے ضروری احکام تھے
اس میں ہم پڑھیں گے، یہ کہنے کو 16-17 چیپٹر ہیں، باب ہیں، لیکن وہ کتنے شارٹ ہیں، اور آگے جا کے نسائی پڑھیں گے تو اس میں ایک ایک باب بھی اتنا ہوگا۔ صرف کتاب الوضو چلے گا ختم ہی نہیں ہونے پہ آئے گا، صرف کتاب مطلب تیمم چھڑے گا تو ختم ہی نہیں ہونے پہ آئے گا، لیکن مزہ بہت آتا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا، 17 چیزیں پوری ہو گئی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا، بس اتنا ہی رہنے دیں یا ہمارا حج تک پورا کریں، ہمیں پورے حج تک پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں کتاب الجنائز، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ زکوٰۃ آ گئی، صدقہ فطر آ گیا، یہ جو ہمارے فرائض ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں کتاب الجنائز میں، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر بھی اس میں ہے، زکوٰۃ بھی اسی میں ہے، صدقہ تطوع نفلی صدقہ بھی اسی میں ہے، اور صدقات کی جتنی قسمیں ہیں کس میں آ گئی؟ ہماری ادائیگی میں آ گئی، اوکے۔ اس میں کتاب الصیام ہے۔ اب روزے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، صوم تطوع نفلی روزہ، اور جس چیز سے روزہ نہیہ منع کیا گیا ہے، روزے میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ آگے۔ اعتکاف رمضان نہیں آتا ہے، پھر قیام رمضان، یہ کیا ہے؟ تراویح، وہ بھی اسی میں آتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑے موضوع تھا نا رمضان، تو بس 2 چیپٹر میں پورا ہو گیا۔ آگے کتاب الحج، اور حج کے اندر اس کا بیان، اس کی تفصیل، اس کے فرائض، پھر کتاب الحج۔ اور حج بھی کب ہوتا ہے؟ مواقیت، اس کے بھی اوقات فکس ہیں نا، اس کے ڈیز فکس ہیں، تو اس کا بھی ہے۔ اور وجوہ الاحرام، پھر احرام بھی اسی میں ہے، پھر احرام سے متعلق باتیں بھی اسی میں ہیں، پھر حج میں کب داخل ہونا ہے، مکہ میں کب، وہ بھی سب اسی میں ہے، اوکے ہو گیا۔ یہاں تک ہمارا جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عام، صرف اتنا لمبا ہمارے پاس پیریڈ ہے، اور ہم صرف کتنا پڑھیں گے؟ کتاب الحج تک۔ کتاب البیوع جو ہے یہ لڑکے پڑھیں گے، ویسے میرا تو بہت دل کرتا ہے ہم یہ بھی پڑھیں، اب کیونکہ بیوع کسے کہتے ہیں؟ بیع کو، تجارت کو، مگر اللہ نے چاہا تو اگر ہم ادھر نہ پڑھیں گے تو اگلی بڑی کتابوں میں ضرور پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ بیع کہتے ہیں تجارت کو، اس میں نہیں پڑھیں گے کہ آپ ڈر جائیں گے، تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے، اور تجارت تو اگلی کتابوں میں اللہ کی رحمت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارا یہاں تک عامہ کا سلیبس ہے کتاب الحج تک۔ اچھا جی، اب یہ چیزیں تو صرف ہم نے اب تک جو کی، یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے صرف جانا کہ اس طرح کتاب کے اندر یہ علم پایا جاتا ہے۔ اب مقدمہ پڑھ لیں، یہ تو سنا جائے گا نا، ان کا بھی تھوڑا بہت پوچھ سکتی ہوں، تاریخ کا کیا معنی ہے، عدلۃ الاحکام کا کیا معنی ہے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما